بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمؤمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او نشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد یہ اجتماع ذکر و نعت جن احباب نے، جن دوستوں نے، جن محبین نے اپنی عقیدت اپنی محبت کے ساتھ منعقد کیا، اللہ کریم اس اجتماع کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن مرحومین کے لیے ایصال ثواب کے لیے یہ اجتماع منعقد کیا، اللہ ان مرحومین کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور جو احباب اس اجتماع ذکر و نعت میں شرکت کر رہے ہیں، دور و نزدیک سے آئے وہ یا ان کے نمائندوں میں سے جو بھی بیمار ہیں، اللہ بیمار کربلا کے صدقے شفا خصوص بالخصوص کنز العلماء محدث لاہوری دامت برکاتہ العالیہ طبیعت ناساز دیگر علماء اہل سنت جو بھی بیمار اللہ کریم اپنے محبوب کے قدموں کے صدقے سب کو شفا عطا فرمائے. یقیناً اس شعبت میں مختلف علماء، واعظین، مقررین مختلف موضوعات پر تقاریر کرنے کے لیے مدعو کیے جاتے ہیں، اور ہم ان کے خطاب سے، ہم ان کے بیان سے اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں. آج کے خطاب میں وقت کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک انتہائی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جس پر ہمیں چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کہانیاں، واقعات اپنے محل پہ اچھے لگتے ہیں، ہم پیدائشی مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے اور 15ویں صدی میں پیدا ہوئے. یہ وہ صدی ہے جس صدی میں اینٹ اٹھاؤ تو کوئی نہ کوئی فتنہ سر اٹھائے. لباس خضر میں یا راہزن بھی پھرتے ہیں، گر جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. جب ہم نے شعور سنبھالا،
ہمیں عقل آئی، اچھے اور برے کی تمیز کرنے کے قابل ہوئے، دنیاوی، معاشرتی، سیاسی، قبائلی، صوبائیت، لسانیت کے فسادات ہم نے سنے، دیکھے۔ قبیلوں کی لڑائیاں بھی دیکھی ہوں گی، قوموں کی لڑائیاں بھی دیکھی ہوں گی، لسانیت پر بھی لڑتے ہوئے لوگ دیکھے۔ اکانومی، دنیا کی سیاست، اس پر بھی ہم نے لوگ لڑتے ہوئے، ہمارا یہ ذہن بنا کہ یہ معاشرہ سیاسی حوالے سے بھی اچھا نہیں، تھوڑی ایجوکیشن آئی، پڑھے، کچھ نہ کچھ ہم نے تعلیم حاصل کی، پھر اس نتیجے پر پہنچے کہ لسانیت پر لڑنا بھی کوئی اچھی بات نہیں، قومیت پر لڑنا بھی کوئی اچھی بات نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جس معاشرے میں ہیں، اس معاشرے میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مذہبی طور پر بھی بہت اختلافات ہیں۔ ایک سیاسی اختلاف سمجھ میں آتا ہے، قبائلی اختلاف سمجھ میں آتا ہے، زمین کی لڑائی سمجھ میں آتی ہے، لسانیت پر لڑنا پتہ چلتا ہے، جس ماحول میں، جس ایٹماسفیئر میں ہم رہتے ہیں، یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی پیچھے ہے جو ہمیں لڑاتا ہے، زبان کے نام پر، قوم کے نام پر، قبیلے کے نام پر۔ بنیادی طور پر مسلمان انسان سکون کا متلاشی ہے۔ ہم دولت اس لیے کماتے ہیں تاکہ سکون ملے، ہم پڑھائی اس لیے کرتے ہیں کہ اچھی جاب ملے، سیٹسفیکشن ملے، اطمینان ملے، کاروبار کر رہے ہیں، زمین پہ ہل چلا رہے ہیں، فصلیں اگا رہے ہیں تاکہ کچھ پیسہ آئے اور میری خواہشات پوری ہوں، مجھے سکون ہو۔ لیکن پریکٹیکلی طور پر ہم نے دیکھا کہ پیسہ کمانے کے بعد عیاشی تو بڑھتی ہے، سکون نہیں ملتا۔ ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ سکون اگر پیسے میں ہوتا تو یہ جتنے امیر ہیں یہ بڑے پرسکون ہوتے، لیکن یہ پرسکون نہیں۔ ایجوکیشن لیول جیسے جیسے ہمارا بڑھتا ہے، ہماری تعلیم بڑھتی ہے، ہم غیر محسوس طریقے پر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دولت میں سکون نہیں۔ دولت میری ضرورت پوری کر سکتی ہے، دولت میرے خواہشات کو پورا کر سکتی ہے، دولت کے ذریعے میں اچھا لباس بنا سکتا ہوں، اچھا گھر، اچھی گاڑی، نوکر چاکر، یہ سب میں لا سکتا ہوں، لیکن دولت کی بیس پر میں سکون نہیں لا سکتا۔ سکون دولت ایک بندہ سیاست کرتا ہے، اپنے پیک تک پہنچتا ہے، میں وزیر اعلیٰ بن جاؤں، میں منسٹر بن جاؤں، میں وزیر اعظم بن جاؤں، میں آرمی چیف بن جاؤں، میں چیف جسٹس بن جاؤں، سٹیٹس میں ہو سکتا ہے سکون، لیکن جب کوئی بندہ اس سیٹ پر بیٹھتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ یار اس سیٹ میں بھی سکون نہیں، یہ سیٹ بھی کانٹوں کی ہے، حلال کو حرام کرنا ہوگا،
دو نمبریاں کرنی ہوں گی، جھوٹ بولنے ہوں گے، دھوکے دینے ہوں گے، لوگ قتل کرنے ہوں گے، ناحق فیصلے کرنے ہوں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ ان مقامات پر سیاست میں ٹاپ آف دی لسٹ بھی چلے جائیں، سکون کی تلاش، لیکن سکون نہیں ملتا۔ کوئی وزیر پرسکون نہیں سوتا، سلیپنگ پینس دی جاتی، نیند کی گولیاں دی جاتی، شراب پی جاتی ہے، حالانکہ وزیر ہے، منسٹر ہے، وزیر اعلیٰ ہوگا، وزیر اعظم ہوگا، ڈرنک کرے گا، شباب و کباب کی محفلیں بنیں گی، سکون نہیں۔ اگلے دن جب اٹھتے ہیں پھر کوئی تھکا پڑا، پھر بے سکونی، پھر پریشانی، پھر لال شراب۔ شراب کا نشہ جب تک ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہو کیا رہا، اور جب شراب کا نشہ اتر جاتا ہے پھر وہی درد، وہی بے سکونی، وہی پریشانی۔ اس کا مطلب ہے سیٹ میں بھی سکون نہیں، سیاسی اسٹیٹس کے اندر بھی سکون نہیں۔ اگر ہوتا صدر بننے سے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور منسٹر بننے میں اگر سکون ہوتا تو یہ لوگ بڑے پرسکون ہوتے۔ ان کو جب سیٹ ملتی ہے تو ان کا ڈر اور بڑھ جاتا، خوف اور بڑھ جاتا، گناہ اور بڑھ جاتا۔ نہیں ہے، صحیح ہے۔ چلے کاروبار کرتے، لاکھ روپیہ، کروڑ روپیہ، 2 کروڑ، 4 کروڑ، 5 کروڑ، 10 کروڑ روپیہ کماتے، ہو سکتا ہے اس میں سکون ہو؟ نہیں۔ ضرورتیں تو پوری ہوں گی لیکن اندر سے بندہ ڈر جاتا، بزدل ہو جاتا۔ جتنا پیسہ زیادہ آتا ہے اتنا بندہ بزدل ہو جاتا، محتاج ہو جاتا۔ اور جتنے بھی امراء ہیں ان میں میجورٹی ایسی ہے جو پرہیزی کھانا کھاتے ہیں، پیٹ بھر کے کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اتنے مرض لگ گئے، بلڈ پریشر ہے، ٹینشن ہے، شوگر ہے، ڈائبٹیز ہے، اور نہ جانے کون کون سے مرض لگ گئے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس گئے، پرہیزی کھانا کھانا، سکون اس میں نہیں۔ اچھا پھر ہم یہ سمجھے چلو آتے ہیں، نہیں ہے سکون، دنیا میں سکون نہیں ہے، نہ دولت میں، نہ اقتدار میں، نہ شہرت میں، نہ کاروبار میں، نہ پیسے کے اندر سکون نہیں ہے۔ چلو چلتے ہیں دین کی طرف، اس میں سکون ہوگا۔ دین کی طرف چلتے چلے سکون ہوگا، مسجد کی طرف چلتے چلو مسجد میں جائیں گے، مسجد میں سکون ہوگا۔ ہم دنیا سے ٹوٹ کر جب مسجد کی طرف گئے، جب مذہب کی طرف گئے تو مذہب میں تو 20 فرقے بن گئے۔ اب میں کدھر جاؤں بھائی؟ 1.5 اینٹ کی مسجد ایک نے بنائی، پھر ایک نے بنائی، ایک نے بنائی، مولوی سارے ایک ہیں، بظاہر گیٹ اپ بھی ایک ہوگا، وہ اس کے خلاف، وہ اس کے خلاف، وہ اس کے خلاف، ہر ایک نے اپنی اپنی مسجد بنا دی۔ تم نے وہاں نہیں جانا، تم نے وہاں نہیں جانا، تم نے وہاں نہیں جانا۔ پھر ایک بندہ کالج یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ وہ پریشان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا، میں تو آیا تھا دین میں سکون لینے کے لیے، یہاں آیا ہوں تو یہاں اینٹ اٹھا کے دیکھتا ہوں تو یہاں بھی فتنے ہیں، یہ الگ فتنہ، یہ الگ فتنہ، یہ الگ فتنہ، سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ حقیقت ہے۔ میں جاؤں کدھر؟ اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آخری وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یار سب ٹھیک ہے، چھوڑو، مولوی گیری بھی ایک دھندا ہے، پیسہ کما لو، تقریریں کر لو، پیسہ کما لو، بس ٹھیک ہے، چل رہا ہے سسٹم، روزی روٹی سب کی لگی ہوئی، دین سے بھی بچنا بنتا ہے۔ اب 15ویں صدی میں جب ہم یہاں پر سانس لے رہے ہیں، بنیادی طور پر ہم دنیاوی اعتبار سے بھی مایوس ہیں اور مذہبی حوالے سے بھی مایوسی آتی۔
یہ اس طرح کے پڑھتے، یہ محرم آئے تو الگ پڑھتے، ربیع الاول آئے تو الگ لڑائیاں، اس کے علاوہ 11ویں شریف آئے تو الگ لڑائیاں، بزرگوں کے عرس آئے تو الگ لڑائیاں، ایک مولوی کے پاس جاؤ تو حلال ہے، دوسرے مولوی کے پاس جاؤ تو حرام ہے، ادھر جاؤ تو لنگر حلال ہے، ادھر جاؤ تو لنگر حرام ہے۔ میں سادہ سا بندہ، میں تو آیا تھا سکون لینے کے لیے، ان پھٹوں میں پھر پڑ گیا۔ میرے پیار اور محترم اسلامی بھائیو، اولاً سب سے پہلے مجھ پر اور آپ پر کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑا فرض تھا دین کو سمجھنا، دین کی ریئلٹی کو سمجھنا، دین کی حقیقت کو سمجھنا کہ دین بنیادی طور پر ہے کیا۔ یہ جو دین پر سیاست چلی جاتی ہے، دین کو بنیاد بنا کے فرقے بنتے گئے، الگ الگ ڈیٹ کی مسجدیں بنتی گئی، آخر میں سمجھو تو صحیح دین ہے کیا، کس کو کہتے ہیں دین؟ یہ آج کے لیے بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، ہم سمجھے تو صحیح دین بنیادی طور پر ہے۔ اچھا، دین کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے جو دین لے کر آیا، جو پرسنالٹی دین کو لے کر آئی ہے، اس پرسنالٹی کو سمجھنا۔ مجھے کیا پتا دین کیا، میں کیا جانوں دین کے قانون کیا، اصول کیا، نظریات کیا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے دین کیا۔ اب میں کیسی پرسنالٹی دیکھتا ہوں کہ جو دین کو لے کر آئی ہے، میں دیکھتا ہوں اس پرسنالٹی کو پہلے سمجھتا ہوں اور اس کے بعد مجھے دین خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ اس پرسنالٹی کا نام ہے محمد مصطفیٰ۔ وہ دین لے کر آیا، اللہ کی طرف سے اصول لے کر آیا۔ اب ہم نے نبی کو سمجھنا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو سمجھنا ہے بلا اختلاف مسلک و مذہب۔ ابھی ابتدا میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ نبی ہے کیا، نبی کہتے کس کو ہے بنیادی طور پر؟ کسی بھی مکتبہ فکر کے پاس چلے جائیں، کوئی بھی کانسیپٹ رکھنے والا ہو اس کے پاس چلے جائیں، ان سے جا کے پوچھے حضرت مجھے سمجھائیں کہ نبی ہے کیا، کہتے کس کو ہے نبی؟ نبی سمجھ میں آئے گا تو نبی جو لے کر آیا وہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا، اور اگر نبی سمجھ میں نہیں آیا تو جو نبی لے کر آئے ہیں وہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب آئیے اس تناظر کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ نبی ہوتا کون، نبی کس پرسنالٹی کا نام ہے، کس شخصیت کو نبی کا ٹائٹل ملتا ہے۔ یہاں انتہائی توجہ کے ساتھ سمجھیے گا، بنیادی طور پر نبی انسانوں میں سب سے ٹاپ آف دی لسٹ ایک سٹیٹس ہے، ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو پروردگار عالم نے وہ سٹیٹس وہ مقام دیا۔ ان کی تعداد کم و بیش 1,24,000۔ وہ سٹیٹس ہے، وہ مقام ہے، پروردگار عالم جس کو نبی بناتا ہے وہ نبی معصوم ہوتا ہے۔ نبی کا بنیادی کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ غلطی نہیں کرتا، اس سے مسٹیک نہیں ہوگی، پاسبل ہی نہیں کہ کسی نبی سے کوئی مسٹیک ہو جائے، غلطی ہو جائے، کیونکہ جس سے غلطی ہو وہ کبھی نبی ہوتا نہیں۔ اگر اس کو لاجیکلی طور پر سمجھنا چاہیں نا تو اگر غلطی ممکن ہو نبی سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اتھینٹک پرسنالٹی رہتا نہیں۔ میں بھی رائٹ، میں بھی رانگ، ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے، یا یہ والا کام کیا میں بھی ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے۔ پروردگار عالم نے نبی کو غلطی سے پاک کر دیا کہ جس کو میں یہ سٹیٹس دوں گا وہ غلطی سے پاک ہوگا، اس کی ہر بات قابل اعتبار ہوگی، قابل یقین ہوگی، اور ہر معاملے میں کہیں گے جب بھی کوئی نبی کہے گا کرے گا وہ حق ہوگا۔ مجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے؟
نبی معصوم ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں معصوم، جو غلطی نبی غلطی نہیں کرتے۔ اچھا نبی بظاہر ہماری طرح انسان ہے، نبی ان کی بھی دو آنکھیں ہیں، ان کے بھی دو پاؤں ہیں، ان کے بھی ہاتھ ہیں، ان کی بھی داڑھی ہوتی ہے، وہ انسان ہے، وہ نکاح بھی کرتے ہیں، وہ سوتے بھی ہیں، وہ جاگتے بھی ہیں، وہ کھانا بھی کھاتے ہیں، وہ پیتے بھی ہیں۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو کھانا نہیں کھاتا تھا، کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جو سوتا نہیں تھا۔ بظاہر جو انسان کے تقاضے ہیں، تقاضے بشری، نبی کے اندر وہ ہوتے ہیں۔ اس لفظ کو آج تھوڑا سا ابتدا میں اب آپ کے لیول سے تھوڑا سا اوپر چل اور آپ کو اس لیول پہ لے جا کے بیس سمجھائیں کہ دین کہتے کس کو۔ نبی کے دو سٹیٹس، دو مقامات ہیں نبی کے۔ پہلا سٹیٹس ہے کہ نبی بشر ہوتا، بشر ہوتا، غیر بشر نبی نہیں ہے۔ بشر مطلب ہماری طرح کے، بظاہر ہماری طرح کے ہوں گے، ان کا چلنا بھی ہوگا، پھرنا بھی ہوگا، سونا بھی ہوگا، نکاح بھی ہوگا، کھانا بھی ہوگا، پینا بھی ہوگا، یہ سب چیزیں ہوں گی۔ اس کو کہتے ہیں بشریت۔ نبی بشر ہوتا، بشر سے ہٹ کر کوئی بھی پرسنالٹی نبی نہیں ہو سکتی۔ یہ پہلا سبق یاد رکھیے، نبی بشر ہوتا ہے، غیر بشر نبی نہیں ہوگا۔ اس کو بالکل لاک کر دے، اوکے کر دے اس کو۔ نبی بشر ہوگا، اوکے، قل انما انا بشر مثلکم، محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا بشر۔ اوکے ہو گیا۔ دوسرا سٹیپ قرآن کریم فرقان حمید کی اسی آیت طیبہ میں یوحا الیہ، بشر تو ہوں لیکن مجھ پر وحی آتی ہے۔ بشر تو میں بھی ہوں، بشر آپ بھی ہیں، آپ پر مجھ پر تو وحی نازل نہیں ہوتی، نبی پر وحی نازل ہوتی ہے۔ ایک میسنجر ہے، پروردگار عالم کی طرف سے ایک پیغام لانے والا ہے جس کو وحی کہتے ہیں۔ نبی پر وحی آتی ہے، وہ میسنجر آتا ہے، وہ پیغام آتا ہے ڈائریکٹلی اللہ کی طرف سے، وہ مجھ پر اور آپ پر نہیں آتا۔ بشر ہے لیکن بشریت کے بعد ایک سٹیٹس آتا ہے جس کو کہتے ہیں یوحا الی انما الہکم الہ واحد، کہ نبی پر وحی آئی۔ ہم پر وحی نہیں آتی، ان پر وحی آتی ہے۔ تو پہلی چیز تھی بشریت اور دوسری چیز ہے افضلیت، وہ افضل ہو گئے ہم سے۔ بشر ہے، وحی کی وجہ سے وہ ہم سے افضل ہو گئے، وہ ہم سے بڑے ہو گئے کیونکہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اب یہ بنیادی مقدمہ سمجھیں، تمہید سمجھیں، ابتدائیہ سمجھیں، یہ بیس سمجھیں اس چیز کی، عقیدے کی۔ نبی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہوتی ہے بشریت مثلیت اور ایک ہوتی ہے افضلیت۔ مثلیت ہماری طرح، افضلیت وہی نازل ہوتی ہے، ان کو معجزہ ملتا ہے، مجھے آپ کو کوئی معجزہ نہیں ملا، انہیں معجزہ ملتا ہے، وہ افضلیت ہے یا مثلیت ہے۔ میرے پیاروں محترم اسلامی بھائیوں، اس لفظ کو سمجھانے کے لیے میں نے پچھلی پوری تقریر کی ہے، مثلیت اور افضلیت۔ اب چھوڑ دے تمام کے تمام مسائل، آپ مسلمان ہیں، آپ پہ کلمہ پڑا ہے، کوئی مولوی آپ کی قبر میں نہیں آئے گا، کوئی ملا آپ کی قبر میں نہیں آئے گا، آپ کی قبر میں صرف قبلی والے مصطفیٰ آئیں گے، نبی آئے گا۔ اب چھوڑے فیلات مولویوں کے ملا کو، ان لڑائیوں کو چھوڑے فیلات، سمجھے دین کیا ہے۔ نبی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، مثلیت اور افضلیت۔ ان دو چیزوں کو سامنے رکھ کے پورا قرآن پڑھیں،
تفسیریں پڑھے، حدیثیں پڑھے، واقعات پڑھے، شان نزول پڑھے، الحمد سے والناس تک قرآن پڑھ. ٹاپک آپ کے سامنے ہو کہ میں نے سمجھنا ہے یہ مصریت ہے، یہ افضلیت ہے، ان دونوں کو بیس بنا کے نبی کو سمجھنا ہے. مصریت کو بھی سامنے رکھوں گا، افضلیت کا پہلو بھی سامنے رکھوں گا. اب میں نبی کو سمجھنا چاہتا ہوں. آج کی گفتگو ہو سکتا ہے ابتدائیہ تھوڑا مشکل ہو، لیکن ہے انتہائی امپورٹنٹ. اس بنیادی گفتگو کو سامنے رکھتے ہوئے پورا قرآن پڑھا نا، تو قرآن نے انسانوں کے 5 گروہ بنائے. 5 قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے مختلف اینگل سے نبی کو سمجھنا چاہا. انسانوں کے قرآن نے 5 گروہ بنائے. نبی کو سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن میں الحمد سے لے کر والناس تک 5 گروہ ہیں. پہلا گروہ، پہلے نبی کو سمجھیں گے، پہلا گروہ ہے کافروں کا. کافروں کی طرف نبی آئے، اس نبی نے معجزے بھی دکھائے، اس نبی نے طاقتیں بھی دکھائیں، اپنے اختیارات بھی دکھائے، اپنے تصرفات بھی دکھائے. قرآن میں خود موجود ہے. کافر معجزے بھی دیکھتے تھے، کافر نبی کی طاقتیں بھی دیکھتے تھے، لیکن کافر ایمان نہیں لاتے تھے. کیوں؟ کافروں کے قول قرآن میں موجود ہے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کافر میں ہمارے نبی کے بارے میں کہتے تھے ما نرا الا بشرا مثلنا. ہم ایمان کیوں لائیں، یہ تو ہماری طرح کیا. کافر دیکھ رہے سب کچھ، طاقت بھی دیکھتے، نبی کا معجزہ بھی دیکھتے، نبی کے اختیارات بھی دیکھتے، نبی کی قوت کو بھی دیکھتے، لیکن انہوں نے فوکس کیا بشریت نبی کو. قرآن کہتا ہے کافر ایمان کیوں نہیں لائے؟ کیونکہ انہوں نے فوکس کیا تھا نبی کی بشریت کو، مثلیت کو. اور قرآن میں سٹیٹمنٹ موجود ہے، کافر کہتے تھے ما نرا الا بشرا مثلنا. ہم ہماری طرح کا بشر ہے، ہم کیوں ایمان لے کر آئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلیت کو، بشریت کو فوکس کرنا کافروں کا کام. یہ پہلا گروہ ہے. دوسرا گروہ ہے مشرکوں کا. قرآن پڑھیں، مشرکوں نے جب بڑے بڑے معجزات دیکھے، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، مادرزاد بچوں کو شفا دیتے تھے، کوڑ والوں کو شفا دیتے تھے، مردے کو ٹھوکر مار کے زندہ کر دیتے تھے، معجزات دکھائے. مشرکوں نے کیا کیا؟ یہ افضلیت ہے نا، مردوں کو زندہ کرنا افضلیت، اندھوں کو آنکھیں دینا افضلیت، برس والے کو شفا دینا افضلیت. مشرکوں نے کیا کیا کہ جب نبیوں کی افضلیت کو دیکھا نا تو ان کو خدا کا بیٹا بنا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے بنا دیے. یہ معجزات دیکھے، ایسے معجزات دیکھے، انہوں نے مثلیت کا انکار کر دیا، بشریت کا انکار کر دیا، مثلیت افضلیت کو لے لیا. قرآن کہتا ہے وہ مشرک ہے. یہ دوسرا یہ قرآن سے عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. جب ان کے معجزات دیکھے، ان کی افضلیت کا کمال دیکھا، انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. تیسرا گروہ قرآن کہتا ہے نبی کو سمجھنے کے لیے جس بندے کو نبی سمجھ نہیں آیا اسے دین کیا سمجھ میں آئے گا. تیسرا گروہ قرآن کہتا ہے، اس کو لفظ دیا ہے مذبذبین. مذبذبین انگلش میں اگر لفظ بولوں تو ڈاؤٹ فل پرسنالٹی، ایسے لوگ کہ جو خود ڈاؤٹ فل ہیں. عربی میں اس کو کہتے ہیں مذبذبین. قرآن کہتا ہے لا الہ ہؤلاء
ولا الى هؤلاء مذبذبین بین ذلک، نہ وہ ادھر گئے نہ وہ ادھر گئے، وہ درمیان میں لٹکے رہے۔ قرآن نے کہا یہ مذبذبین، یہ تین گروہ گئے، پہلے تھے کافر، دوسرے تھے مشرک، تیسرے تھے مذبذبین، چوتھے ہیں قرآن۔ قرآن کہتا ہے کہ سورہ منافقون پڑھیں، سورہ منافقون کی ابتدا میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اذا جاءک المنافقون، میرے محبوب یہ منافق جو آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، منافق آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ منافق حضور کے پاس آ کے قرآن کہہ رہا ہے اذا جاءک المنافقون، کہ جب منافق آتے ہیں قالوا نشہد انک لرسول اللہ، آ کے گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کافروں نے سچی بڑی توجہ سے سنیے گا، ابھی کوئی واقعہ نہیں سنایا میں نے، کوئی قصہ کہانی نہیں سنائی، بیسک عقیدہ اور کانسیپٹ سمجھا رہا ہوں۔ منافق آئے محبوب کی بارگاہ میں، اور محبوب کی بارگاہ میں آ کے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بات بالکل سچی ہے، حضور اللہ کے رسول ہیں۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا واللہ یعلم انک لرسول، اللہ کو خبر ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن خدا یہ گواہی دیتا ہے میرے محبوب یہ تیرے سامنے جو بیٹھے یہ تجھے آگے نبی کہہ رہے، تجھے آگے کہہ رہے قالوا نشہد انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ کو علم ہے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن مصطفیٰ یہ تیرے سامنے آ کے تیری نبوت اور رسالت کی جو گواہی دے رہے میرے مصطفیٰ یہ بندے جھوٹے، بات سچی کی ہے، بات سچی ہے کہ انک لرسول اللہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بات سچی کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم انک لرسول، اللہ کو خبر ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ یہ گواہی دیتا ہے مصطفیٰ کے سامنے جو تیرے بیٹھے یہ جھوٹے ہیں۔ کیوں جھوٹے ہیں بھائی؟ بات سچی کی لیکن بندے جھوٹے ہیں، بات سچی کی ہے لیکن بندے جھوٹے ہیں۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ منافق، چوتھا گروہ منافق کا کام یہ ہے کہ وہ افضلیت کو مانے گا، مثلیت اور افضلیت یہ دو لفظ یاد رکھیے۔ منافق کا کام ہے کہ افضلیت مانے گا، انکار نہیں کر سکتا، انکار نہیں کر سکتا، مانے گا لیکن زور دے گا مثلیت میں زور دے گا۔ اب منافق کی نشانی ہے افضلیت کو مانے گا، ہاں ٹھیک ہے نبی علیہ السلام نے چاند کے دو ٹکڑے کیا، ہاں ٹھیک ہے نبی علیہ السلام کے یہ کمالات ہیں، ہاں ٹھیک ہے انسان تھوڑی کرتے لیکن ہے ہماری طرح کے بچہ۔ چوتھا گروہ منافقوں کا ہے کہ جو افضلیت نبی مانیں گے لیکن زور دیں گے وہ بشر ہے، وہ بشر ہے، وہ بشر ہے۔ یہ چار گروہ گئے، اور پانچواں گروہ وہ ہے کہ جو نبی کو بشر مانے گا لیکن زور مصطفیٰ کے کمال پہ دے گا، افضلیت پہ دے گا، طاقت پہ دے گا۔ ہم مانتے ہیں کہ نبی بشر ہے، ہم مانتے ہیں مصطفیٰ بشر ہے، ہم مانتے ہیں سارے انبیاء بشر ہے، لیکن ہم زور دیں گے مصطفیٰ کے جمال پہ، ہم زور دیں گے مصطفیٰ کے کمال پہ، ہم زور دیں گے مصطفیٰ کی طاقتوں پہ، معبود کی خصائص پہ، معبود کی عظمتوں پہ۔ ورفعنا لک ذکرک، ہم زور دیں گے ورفعنا لک ذکرک،
پر ہم زور دیں گے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. ہم زور دیں گے, ہم مانتے ہیں نبی بشر ہے, لیکن زور دیں گے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی علی معاویہ جنتی جنتی صحابیہ نبی جنتی جنتی مرشدیت طور پر نور کی برسات ہو. مومن کی نشانی یہ ہے مثلیت کو مانے گا, زور دے گا افضلیت پہ. یہ ایمان ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جلوہ گر ہے. ایک منافق کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بولنے کی اجازت. تو منافق کھڑا ہوتا ہے, منافق کھڑا ہو کے کہتا ہے اے اللہ کے رسول آپ جیسا بدصورت کوئی ہے ہی نہیں. آپ بشر ہیں اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشت آپ جیسا بدصورت کوئی ہے ہی نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا صدق, سچ کا تم. فوراً طرف کے اٹھا ابو بکر اٹھے اور فوراً اٹھ کے عرض کی یا رسول اللہ آپ جیسا عظیم دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. نبی علیہ السلام نے ابو بکر سے فرمایا صدق, سچ کہا. فاروق اعظم عمر بن خطاب عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا, منافق کو بھی صدقتا اور ابو بکر کو بھی صدقتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں مثل آئینہ, جس کا سینہ جتنا صاف ہوگا میں محمد اس کو صاف نظر آؤں گا, اور جس کے اپنے سینے میں جد ہوگا, اپنے سینے میں نیتی ہوگی, اپنے سینے میں خباثت ہوگی, اس کو پھر مصطفیٰ بھی ویسے نظر آئیں گے. اب دیکھو اینٹ اٹھاؤ, مولوی نکالو, مولوی کو دیکھو, مولوی سے پوچھو مصطفیٰ کا علم کتنا ہے, مصطفیٰ کی طاقت کتنی ہے, مصطفیٰ کا اختیار کتنا ہے. وہ دیکھے کہ ایک کم اختیار نہیں ہے, ہماری طرح کے سمجھ جانا کہ اس کا من پلید ہے, ناپاک ہے, اور کسی سنی مولوی کو اٹھانا اور اس سے پوچھنا مصطفیٰ کیا ہے, وہ کہے گا مصطفیٰ کیا ہے, وہ احسن من قلم ترکت عینی واجمل من قلم تلد النساء خلق مبرأ من كل عین كأنك قد خلقت كما تشاء یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نقر الخبر لا يمكن الصناع كما كان بعد خدا بزرگ توی قسم مختصر. سنی یہی کہے گا کہ میرے مصطفیٰ جیسا کوئی ہے ہی نہیں, کوئی پیدا ہی نہیں ہوا میرے مصطفیٰ جیسا. تو اپنے مقدر پہ ناز کریں کہ خدا نے ہمیں سنی پیدا کیا. ہم مصطفیٰ کی نبی کی بشریت مانتے ہیں, بشر مصطفیٰ,
اللہ کی عزت کی قسم میرا نبی بشر ہے، لیکن وہ بشر ایسا ہے کہ اس جیسی بشر، ان کی بشریت، مصطفیٰ کی بشریت فرشتوں کے نور سے افضل۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بشریت، یہ پہلا اور بنیادی عقیدہ سمجھیے۔ ایمان یہ ہے پہلا نبی کو ایکسپٹ کرنا ہے، اس کے بعد آگے چلنا ہے دین۔ پہلا عقیدہ یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ جیسا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، میرا نبی مجبور نہیں ہے، ایک ذرہ برابر بھی مجبور نہیں ہے، پوری طاقت، قوت اور اختیار رب نے مصطفیٰ کو عطا کر دیا۔ حضور کے طاقت کی کوئی حد نہیں، کوئی حد نہیں۔ آج تک کوئی مائی کا لال یہ نہیں بتا سکا کہ مصطفیٰ کے اختیار کی حد کیا، نہیں بتا۔ نہ کوئی ولی، نہ کوئی عالم، نہ کوئی محدث، نہ کوئی صوفی، نہ کوئی غوث، نہ کوئی قطب، نہ کوئی امداد، نہ کوئی صحابی، نہ کوئی اہل بیت میں سے کوئی نہیں بتا سکا کہ مصطفیٰ کے اختیار کی حد کیا ہے، نہیں بتا سکتا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ خدا نے بھی نہیں بتایا کہ میرے مصطفیٰ کی حد کیا ہے۔ اگر خدا نے بتایا ہے نا تو ایک آیت لے آؤ، ایک حدیث لے آؤ کہ خدا نے چاہو کہ اتنا ہے مصطفیٰ، اتنا نہیں ہے۔ جدھر نہیں ہے نا ادھر مصطفیٰ کا کمال نہیں، نہ تو مصطفیٰ کے لیے ہے نہیں۔ قاعدہ یاد رکھیے گا، جو خدا کا وہ مصطفیٰ کا، جو رحمان کا ہے وہ مصطفیٰ کا۔ وجہ حضور ہے اللہ کے محبوب، حضور اللہ کے محبوب ہے۔ اللہ کے محبوب ہونے کی حیثیت صرف یہ لفظ سمجھیے، اللہ کے محبوب ہے، اور محبوب و محب میں کبھی تیرا میرا ہوتا نہیں ہے۔ آپ جس سے محبت کرو آپ یہ بولو کہ یہ نہیں، یہ تمہارا نہیں، تمہاری محبت کامل نہیں ہے۔ تمہاری محبت درجے کمال پہ پہنچے گی جب تمہارا سب کچھ تمہارے محبوب کا ہوگا۔ یہ تیرے میرے والا چکر ختم ہو جائے گا، تب بندے کی محبت کام ہوتی ہے۔ میں انسان ہوں، میں بشر ہوں، میں کسی سے محبت کروں، ٹوٹ کے محبت کروں تو مجھے تو بہت اچھا لگے گا کہ میرا محبوب میری چیزیں استعمال کرے، مجھے تو بہت اچھا لگے گا، اور میں کبھی روک بھی نہیں پاؤں گا کہ نہیں یہ تمہارا نہیں ہے، یہ تمہارا ہے، نہیں روک سکتا۔ میں بشر ہوں کہ بلا تمثیل، کوئی مثال نہیں دے رہا ہوں، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ میں کسی سے محبت کروں تو تیرا میرا رہتا نہیں، اور خدا نے جو محبوب سے پیار کیا ہوگا تو پھر کہاں رہا ہوگا تیرا میرا؟ جو رب کا ہے مصطفیٰ، اور جو مصطفیٰ کا ہے وہ رب کا ہے۔ اچھا، رب نے کوئی ایسی چیز، کسی مولوی، کسی بھی مکتبہ فکر کے مولوی سے پوچھنا یار وہ کون سی ایسی چیز ہے جو خدا نے مصطفیٰ کو نہیں، وہ چیز ہو اور محبوب کو نہ دی، کوئی ایسی چیز ہو، اگر محبوب کو نہیں دی نا تو وہ چیز ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر وہ چیز ہوتی تو مصطفیٰ کے پاس ہوتی۔ یاد رکھیے گا عقیدہ اہل سنت، مصطفیٰ کریم علیہ السلام ان کے عملات کی کوئی حد نہیں۔ یہ سارے فرقے سمجھ میں آ جائیں گے، آپ کو سارے نظریے سمجھ میں آ جائیں گے جس دن مصطفیٰ سمجھ میں آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حسن بنایا، اللہ نے جب حسن بنایا، اشیت اللمعات میں شیخ عبدالرحمن دہلوی نے لکھا ہے خدا نے جب حسن بنایا تو اس کے 100 حصے کیے، 100 حصے کیے حسن، 99 حصے الگ کیے، ایک حصے کے 2 حصے۔ اشیت اللمعات میں شیخ عبدالرحمن دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، خدا نے جب حسن بنایا
100 حصے کیے 99 الگ کیے، ایک کے 2 حصے کیے، اس ایک کے جو 100واں ہے اس ایک کے 2 حصے آدھا دیا جناب یوسف کو اور آدھا دیا پوری دنیا۔ 100 حصے کیے 99 الگ کیے، ایک کے 2 حصے اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا ہے 100 الگ، 100 میں سے 99 الگ کیے، ایک کے 2 حصے کیے، آدھا دیا جناب یوسف کو، آدھا دیا پوری دنیا کو۔ اور شیخ محقق نے لکھا، اشرف علی تھانوی نے لکھا 99 حصے آدھا، ایک 100واں حصہ الگ کر کے اس کے 2 حصے کر کے آدھا جناب یوسف کو، آدھا پوری دنیا کو، اور 99 حسن کے حصے مصطفیٰ کو عطا کیا۔ سوچو محبوب کیسے ہوں گے، کیا حسن ہوگا مصطفیٰ کا، ایسا حسن، ایسا حسن کہ 99 حصے دینے کے بعد دیوبندیوں نے بھی لکھا، وہابیوں نے بھی لکھا، غیر مقلدین نے بھی لکھا، رافضیوں نے بھی لکھا، بریلویوں نے بھی لکھا، 99 حصے حسن کے مصطفیٰ کو دینے کے بعد خدا نے مصطفیٰ کے چہرے پر 70,000 حجاب رکھا، 70,000 پردے رکھے محبوب کے حسن کہ بغیر 70,000 حجاب کے بغیر کسی کو طاقت نہیں ہے کہ مصطفیٰ کو دیکھ سکے۔ اور آج تک بڑے پتے کی بات ہے، آج تک بے حجاب مصطفیٰ کو کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ جس نے دیکھا 70,000 حجابات میں دیکھا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت تو عشق کا بادشاہ ہے نا، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے قصیدہ معراج میں ایک شعر لکھا، یہ 70,000 پردے کیوں ہیں؟ تھوڑی تھوڑی علمی باتیں بھی چلے، مجبوری ہے۔ 70,000 پردے اس وجہ سے ہیں، مخلوق میں سے کسی ایک کو طاقت نہیں ہے کہ مصطفیٰ کو دیکھ سکے۔ 70,000 پردے۔ اچھا یہ پردے کن کے لیے ہیں؟ کتابوں میں لکھا فَهُوَ لِلْخَلْقِ، مخلوق کے لیے نا، مخلوق نہیں دیکھ سکتی تو مخلوق کے لیے پردے ہیں نا۔ لَيْسَ لِلْخَالِقِ، خالق کے لیے تھوڑی پردے، تو پردے مخلوق کے لیے۔ نبی علیہ السلام جب معراج پہ گئے نا، امداد اللہ مہاجر مکی اشرف علی تھانوی کے پیر، انہوں نے بھی لکھا، اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا کہ یہ 70,000 حجاب کے ساتھ جب معراج میں گئے، پہلے سدرۃ المنتہا سے جب اوپر گئے نا، یہ پردے تو تھے مخلوق کے لیے، سدرۃ المنتہا کے اوپر تو مخلوق ختم، جب ہے نہیں نا تو ایک پردہ اٹھا، سٹیپ بائی سٹیپ پردے اٹھے تھے، کیونکہ ان پردوں کی وہاں حاجت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے لکھا حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گڑی تھی کہ وصل فرقت، جنم کے بچھڑے گدے ملے تھے۔ اچھا جب ایک حجاب اٹھانا، اب پڑھے الجواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر، یہ کتاب بڑی مضبوط عقیدے کی کتاب ہے۔ 70,000 یہ میں اس کا ذکر کر رہا ہوں جس کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے، خدا کے لیے یا کوئی مولوی آپ کی قبر میں نہیں آئے گا، مصطفیٰ آئیں گے۔ اپنے نبی کو ماننا کیسا ہے؟ ٹاپک یہ ہے، میرے مصطفیٰ کے کمالات کیا ہے؟ ٹاپک یہ ہے۔ 70,000 حجاب میں سے ایک پردہ ہٹا، 70,000 پردوں میں سے ایک پردہ ہٹا، رب نے فرمایا قف یا محمد، محبوب رک جاؤ، قف یا محمد رک جاؤ، ورجع واپس لو، قف یا محمد محبوبہ رک جا، ورجع واپس لوٹ۔ 70,000 حجابوں میں سے ایک پردہ، قف یا محمد
رک جائیے ورجے واپس لوٹیے انظر الی السدرہ وہاں جا کے سدرہ کو دیکھیں تو قرآن کہتا ہے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی سدرہ کو گھیر لیا جس نے گھیرا کس نے گھیرا تھا فرشتے یہ سارے فرشتے وہاں جمع ہو گئے کہ مالک ہمیں تو محبوب کا دیدار کروا محبوب اوپر چلے گئے ایک حجاب اٹھا رب نے فرمایا محبوب رک جائیے واپس لوٹے انظر الی السدرہ جا کے سدرہ کو دیکھیں تو ٹھیک ہے رکے واپس جائیں انظر الی السدرہ سدرہ کو دیکھیں نبی علیہ السلام واپس گئے اب ایک حجاب اٹھا نبی صحیح واپس گئے سدرہ کو ایسے دیکھا ہے سدرہ کو ایک جھلک دیکھی واپس بلا اختلاف مسلک و مذہب بتا رہا ہوں محبوب نے بس ایک جھلک ڈالی جتنے فرشتے تھے نا سارے حالانکہ فرشتہ بے ہوش نہیں ہوتا منور سے بے ہوش نہیں ہوتا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا اعلیٰ حضرت کا کلام سمجھنا بڑا اتنا آسان نہیں ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا جھلک سی ایک قدسیوں پہ آئی جھلک سی ایک قدسیوں پہ آئی ہوا بھی دامن کے پھر نہ پائی سواری دولہا کی دور پہنچی بارات کے ہوش ہی گئے جھلک سی قدسیوں پہ آئی ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی سواری دولہا کی دور پہنچی بارات کے ہوش ہی آپ کا نبی وہ ہے ایک حجاب اٹھے تو فرشتوں کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہے اور آج ہم مولوی اس بات پر لڑے کہ مصطفیٰ کو یہ ہے یہ نہیں ہے یہ طاقت ہے یہ نہیں ہے خدا کے لیے آپ کے نبی کے اندر اللہ کی عزت کی قسم کوئی عیب نہیں بے عیب نبی بے مثل نبی بے مثال نبی یہ ہے بنیادی نقطہ جس بندے کو مصطفیٰ بے عیب نظر آ گئے مصطفیٰ کے اختیارات و طاقت لا حد لہو ولا نہایت لہو یہ آ گیا اللہ کی عزت کی قسم اس کو دین بھی سمجھ میں آ گیا شریعت بھی سمجھ میں آ گئی مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا پیدا ہونے کا مقصد بھی سمجھ میں آ گیا اور جس کو یہ سمجھ نہیں آئی نا اس کو پھر پیدا ہونے کا مقصد بھی سمجھ نہیں آیا میں پیدا روٹی کمانے کے لیے نہیں تھا میں پیدا دولت کمانے کے لیے نہیں ہوں میں دنیا میں پیدا اس وجہ سے ہوں کہ مصطفیٰ کو جان سکوں معرفت ملے مصطفیٰ محبوب کی معرفت ملے میرا محبوب ہے کیا بڑی طاقتوں والا بڑے اختیار والا تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے لکھا بڑی توجہ سے بڑا پیارا جملہ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ اللہ کی عادت جاریہ یہ ہے کہ اللہ جب بھی کوئی چھت بناتا ہے تو اس کو ستون دیتا ہے جب بھی کوئی چھت بناتا ہے رب اس کو ستون اللہ نے اپنا عرش بنایا تو ستون دیے حالانکہ خدا بغیر ستون کے بھی اپنے عرش بنا سکتا تھا لیکن عرش کے ستون اللہ کی عادت جاریہ اللہ جب کوئی چھت بناتا ہے تو اس کو ستون دیتا ہے اللہ نے بیت المعمور بنوایا فرشتوں سے یہ فرشتوں کا کعبہ فرشتوں کا کعبہ اس کے بھی ستون ہے یہ کعبہ بنا ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکہ کعبے میں جو ہے کعبۃ اللہ شریف ہے مکہ شریف میں اس کو جب بنوایا جناب ابراہیم سے اس کو بھی ستون دی یعنی جب بھی کوئی چھت ہوتی ہے نا وہ ستون پہ ہوتی ہے بغیر ستون کے یہ قائم نہیں رہ سکتے لیکن یہ امام فخر الدین رازی کو پڑھ رہا تفسیر کبیر میں لیکن خدا نے جب آسمان بنایا 7 آسمان بنائے ان 7 آسمانوں کو کوئی ستون نہیں دیا یہ گفتگو چل رہی ہے اصحاب صفا کے درمیان اصحاب صفا گفتگو کر رہے اللہ نے عرش بنایا ستون دیا بیت المعمور بنایا ستون دیا کعبہ بنایا اس کو بھی ستون دیا لیکن اللہ نے یہ 7 آسمان بنائے اس کو ستون نہیں دیا کیوں
امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے جب سوال ہوا کہ حضرت یہ چھت آسمان کو سکون نہیں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہیں کس نے کہہ دیا سکون نہیں ہے؟ آسمان کا ستون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ حضرت آسمان کا ستون کیا ہے؟ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے لکھا کیا ہے ستون آسمان کا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا جب مصطفیٰ ہمیں پڑھا رہے تھے میں نے محبوب سے پوچھا تھا محبوبہ اللہ نے ہر چھت کو پلر دیا ہے، ستون دیا ہے، تو آسمان کو کیا ستون نہیں دیا؟ نبی علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا ابو ہریرہ اللہ کی عادت جاریہ ہے کہ اللہ ہر چھت کو سکون دیتا ہے، اور رب نے مجھ سے فرمایا تھا، یہ بات میں نے رب سے پوچھی ملک ہر ایک کو سکون دیا، آسمان کو سکون نہیں دیا۔ رب نے محبوب سے فرمایا محبوب میں نے ہر ایک کو سکون دیا، آسمان کو نہیں دیا، اس وجہ سے کہ آسمان کا سکون میرا مصطفیٰ ہے۔ آسمان قائم ہے نا، آج تک قائم ہے آسمان، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ستون قائم ہے۔ وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بڑی شان، ہمارے سارے سکون اس میں ہے، محبوب کے قدموں میں سکون ہے، محبوب کی رفعت میں سکون ہے، محبوب کے ذکر میں سکون ہے، محبوب علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے اس میں سکون ہے، محبوب علیہ السلام کے حسن کے ذکر کرنے میں سکون ہے، محبوب علیہ السلام کے اصحاب کے ذکر کرنے میں سکون ہے۔ سکون دولت میں نہیں، سکون اقتدار میں نہیں، سکون کرسی میں نہیں، اللہ کی عزت کی قسم سکون مدینے والے مصطفیٰ کے قدموں کے نعلین کے نیچے آنے والی مٹی کے اندر خدا نے سکون رکھا۔ یہ عقیدہ ٹھیک ہو جائے ہمارے آگے سارے عقیدے ٹھیک ہو جائیں، اور جہاں اس عقیدے میں اختلاف آ گیا پھر ہر عقیدہ بگڑتا جائے گا۔ جس کو مصطفیٰ سمجھ میں آ گئے، جس کو مصطفیٰ سمجھ میں آ گئے، مصطفیٰ کا ہر یار اسے سمجھ میں آ جائے گا۔ ارے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا یہ میرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو کہہ دیا یہ میرا، پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی آن سمجھ میں آئے گی، اصحاب سمجھ میں آئیں گی، کمالات مصطفیٰ جو بیان کرے، علماء اہل سنت ان کی صحبت میں بیٹھیں۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہ کر یقین مانے محبوب کی محبت میں مچلے، محبوب کی محبت میں تڑپیں۔ محبوب علیہ یہ ہوش اٹھا دے، یہ ہٹا دے۔ آپ کا سٹیٹس ہوگا دنیا کے لیے، آپ کی دولت ہوگی دنیا کے لیے، ارے مصطفیٰ کے فقیر ہیں، اب بات بھکاری ہے، وہاں نہ دولت ہے نہ شہرت ہے نہ چاو عشمت ہے، وہاں تو مصطفیٰ کے در کا فقیر ہوتا ہے۔ بڑے بڑے عمراء بھی مصطفیٰ کے در کے نوکر، بس یہ نوکری سمجھئے گا، یہ غلامی سمجھ لیجئے گا، یہی سنیت ہے، یہی اسلام ہے۔ جو مولوی مصطفیٰ کی آل، مصطفیٰ کے اصحاب پر انگلی اٹھائے، وہ حافظ ہو، وہ قاری ہو، وہ عالم ہو، وہ محدث ہو، وہ کبھی بھی حق پہ نہیں ہو سکتا۔ حق پہ وہی ہوگا کہ مصطفیٰ کے نام پہ نام جائے گا۔ محبوب کی آل سے پیار کرے، اصحاب سے پیار کرے، محبوب کی عظمتوں کے ذکر کرے، اور وہ وہی ہو سکتا ہے کہ جو واقعی سنی ہوگا، اور سنیت یہی ہے کہ مصطفیٰ کی آل اور مصطفیٰ کے اصحاب پہ خوب سے ان سے محبت کرے اور ان کے طریقے پر چلے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔